وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء اور عزیز طلباء، میں سب سے پہلے اپنی انتہائی مسرت کا اظہار کرتا ہوں. ابھی ہمارے محترم جو ذمہ دار ہیں مدرسے کے، انہوں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا کہ ہمارے لیے طبعی طور پر خوشی کی بات ہے. ایک بیٹے کو باپ سے تعلق ہوتا ہے، طبعی ہے. اور ان کی وفات کے وقت میں بہت کم عمر تھا، 9 سال کی میرے خیال میں میری عمر رہی ہوگی، لیکن ان کی چیزیں ہم نے بھی الحمدللہ پڑھی. اور یہ صحیح ہے کہ طلباء کے لیے عربی سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ہمیں یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ہم لوگ بندازی کی تیاری کرتے تھے. الاسلام ممتحن بڑی ان کی معرکۃ العلیٰ کتاب ہے، اس کے بڑے حصے یاد ہو گئے تھے. ہم لوگ یاد کرتے تھے، اور اپنے پھر تعلیمی دور میں جب تدریس کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمارے جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے ان کو بھی مشورہ دیتے تھے، اور اس سے الحمدللہ بہت سے طلباء کو بڑا فائدہ ہوا. تو یہ جو مدارس ہیں ان کا عربی سے بڑا گہرا تعلق، اس لیے کہ یہ عربی زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، قرآن مجید کی زبان، جنت کی زبان، اور ایک زندہ زبان، ایسی زندہ زبان ہے جو قیامت تک رہے گی، ختم نہیں ہوگی. کسی زبان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے رہے گی ختم ہو جائے گی، لیکن عربی زبان اپنی بنیادوں کے ساتھ رہے گی، اسی ترتیب کے ساتھ رہے گی جو 1400 سال پہلے زبان تھی. اس لیے کہ قرآن مجید اسی زبان میں اترا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے کتاب اتاری، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ظاہر ہے کہ عربی زبان کی بھی حفاظت ہوگی. تو عربی سے تعلق تو ایک ایمانی تقاضا ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ کا اس سے ہمیں تعلق نظر آتا ہے. آپ کو دیکھ کر ہمیں ایک زندگی نظر آتی ہے. یہ مدرسوں میں جانے کے تو ہمیں اتفاق ہوتا ہے، لیکن آپ کو دیکھ کر آپ کے چہروں سے ہمیں لگتا ہے کہ آپ ایک جذبہ رکھتے ہیں، ایک شوق ہے. اور شاید اس کا سبب یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو نوجوان اساتذہ، فاضل اساتذہ ہیں، وہ جو محنت کر سکتے ہیں، وہ جو بہت ضعیف ہوں ان کے لیے بعض مرتبہ وہ عملی محنت مشکل ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی ہمارے لیے بڑا سرمایہ ہوتی ہے. ان کی رہنمائی بعض مرتبہ وہ کام کرتی ہے جو بڑی بڑی محنتیں نہیں کرتی. تو وہ اپنی جگہ اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن یہاں کے جو نوجوان ذمہ دار ہیں، اساتذہ ہیں، ان سے الحمدللہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ چیز ہم کو چہروں سے نظر آ رہی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ملت کے کام آئیں. آپ یہ بالکل نیا مدرسہ ہے، زیادہ وقت نہیں گزرا، اور اصل وقت لاک ڈاؤن میں گزر گیا، لیکن پھر بھی ایک زندگی ہے الحمدللہ، اور ایک تعداد ہے طلباء کی. آپ طے کیجئے کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بننا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث. اور یہ طلباء کون ہیں؟ مہمانان رسول ہیں. یہ اس وراثت کو لینے کے لیے آئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کے دربار میں حاضر ہیں، اور جو وہاں میراث تقسیم ہو رہی ہے اس میراث کو انہیں حاصل کرنا، یا علم کی میراث، بنیادی طور پر یہ علم کی میراث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اصل جو چیز ہے یہ وہ علم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہوا. اور یاد رکھیے علم کا یہ مطلب نہیں جو آج کا وقتی علم ہوتا ہے. عصری علوم جو ہے حقیقت میں اگر ان کو وقتی علوم کہا جائے تو شاید زیادہ صحیح ہے. اسی کو بدلتے رہتے ہیں. سائنس آج کچھ ہے، کل کچھ اور ہوگی، پہلے کچھ تھی. اور اسی طرح جو دوسرے علوم ہیں جن کی ہمیں وقتی ضرورت پڑتی، فوری ضرورت پڑتی، وہ بدلتے ہیں.
لیکن جو دین کا علم ہے یہ ایستادہ ہے، یہ کھڑا ہے اپنی جگہ پر ستون کی طرح، اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو جوڑنا، یہ وراثت ہے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس علم میں پختگی پیدا کرنا، رسوخ پیدا کرنا۔ لیکن میں ابھی عرض کیا کہ علم یقین کا نام ہے، علم صرف ظنیات کو نہیں کہتے، اگر وہ ظنیات ہیں تو پھر وہ معلومات ہیں، وہ علم نہیں ہے۔ علم جب ہوتا ہے کہ جب اس کا یقین دل کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آخرت کا علم دیا، اس کا یقین جب ہمارے اندر ہوگا تو ہماری زندگی بدلے گی، اس کے اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوں گے، ہم جہاں جائیں گے اثرات کو لے کر جائیں گے۔ تو اس علم کی وراثت کو آپ کو حاصل کرنا اور اس میں پختگی پیدا کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری وراثتیں ہیں، جس کا تعلق دیکھا جائے تو علم سے ہی ہے کہ جو علم آپ کو دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنے، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنایا گیا۔ معلم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حقیقت میں آپ دیکھیے تو داعی بھی معلم ہے، ایک دعوت دینے والا بھی کیا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ وہ دین سکھا رہا ہے، نماز سکھا رہا ہے، روزہ سکھا رہا ہے، عقیدہ ٹھیک کر رہا ہے، یا قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن مجید ٹھیک کرا رہا ہے، تجوید کے مطابق پڑھا رہا ہے، یا الف با تا سا ٹھیک کرا رہا ہے، یہ علم نہیں تو اور کیا ہے؟ دعوت دینے والا دعوت کا کام کر رہا ہے، کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ اس علم کی دعوت دے رہا ہے جو علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو حقیقت میں آپ دیکھیے تو سب علم ہی ہے، دعوت بھی علم ہے، تبلیغ بھی علم ہے، اور یہ صفات کا اختیار کرنا یہ بھی علم ہے۔ جو محنتیں ہوتی ہیں کہ آدمی اچھے اخلاق اختیار کرے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے، اپنے دل کو زندہ کرے، وہ دل جو حقیقت میں بعض مرتبہ مردہ ہو جاتا ہے، اللہ کی یاد سے زندہ ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے زندہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ذکر کس نے سکھایا؟ یہ بھی ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو یہ سارا جو علم ملا وہ آپ سے ملا، اس علم کا ہمیں بننا ہے حامل، اور ہم کو اس کا داعی بننا۔ تو یہ ایک بہت اہم ایک ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی۔ آپ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو آپ طے کیجئے کہ آپ کو وارث نبی بننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وارث نبی کیسے بنیں گے؟ جب اللہ کے نبی کا طریقہ اختیار کریں، جب نمائندہ رسول بنیں گے تو وارث نبی بنیں۔ ہماری زندگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، ہمارے اخلاق کے اندر بلندی ہوگی، ہمارے علم کے اندر گہرائی ہوگی، اور پھر ہم اپنی زندگی کو ایک خاص سانچے میں ڈھال کر آگے بڑھیں گے، اور یہ طے کریں گے کہ ہم جہاں جائیں گے انشاءاللہ وہاں روشنی لے کر جائیں گے۔ میں نے عرض کیا ابھی کہ یہ آپ کا صوبہ تو ایک طرف حضرت خواجہ صاحب کا صوبہ ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو فاتح ہندوستان کہا جاتا ہے، حقیقت ہے یہ۔ ہندوستان میں جو آپ کو دین نظر آ رہا ہے کہ حضرت خواجہ صاحب کا تو فیض ہے، تو ان کے اخلاق کی یہ جہانگیری ایک طرح سے نظر آتی ہے کہ پورے ملک میں اللہ نے دین پھیلایا، لاکھوں لاکھ لوگ ان کے ذریعے سے ایمان میں داخل ہوئے۔ کیسے داخل ہوئے؟ اس طرح داخل ہوئے کہ انہوں نے دلوں کو فتح کیا، انہوں نے جسموں کو نہیں فتح کیا۔ ہم سناتے ہیں واقعہ، شہاب الدین غوری جا رہا تھا یہاں سے شکست کھا کے، حضرت خواجہ صاحب آ رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے کہا ہندوستان جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ حضرت زمین بڑی سنگلاخ ہے۔ تو حضرت نے کیا کہا؟ تم جسموں کو فتح کرنے گئے تھے، ہم دلوں کو فتح کرنے جائیں، بس جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح ہے زمانہ۔ آپ اس پر محنت کرو، کوشش کرو، اخلاق ایسے ہو جائیں کہ تم جہاں جاؤ تمہیں دیکھ کر لوگ اسلام سے مانوس کہ یہ مسلمان، یہ اخلاق ان کے، یہ محبت، یہ انسانیت، یہ ہمدردی، اور پھر یہ گہرائی علم کی، باریکیوں کا علم، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بہت اونچی جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ دنیا دیکھتی ہے، دنیا اس سے سیکھتی ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ مدرسہ دیا، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ نے توفیق دیا آپ کو، آپ محنت کیجیے اور یہ یقین رکھیے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ کہ جس کے لیے محنت کرے گا انسان اس کو ملے گا، اور اس کی محنت کا پھل اس کو ضرور نظر آئے گا، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو بھر بھر کر دیں گے، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے۔ اس لیے آپ طے کریں کہ پورے صوبے میں انشاءاللہ ہمیں دین پھیلانا، اور اس وقت خطرات ہیں جو ابتداء کی ایک فضا خاص طور سے میں یہاں محسوس کرتا ہوں، خطوط بھی آتے ہیں۔ آپ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم گھر گھر جائیں گے، ایک ایک محلے کی پر محنت کریں گے، اور بالکل الٹ دیں گے معاملے کو انشاءاللہ۔ آج جو ابتداء کی فضا ہے، کل انشاءاللہ لوگ ایمان میں داخل ہوں گے، فوج در فوج داخل ہوں گے، اسی کہ خواجہ صاحب کا یہ صوبہ
آپ اگر یہ طے کرو گے اور خواجہ صاحب کی زندگی بھی اختیار کرو، اور سب سے بڑھ کر تو وراثت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں یہ سب وارث انبیاء ہیں، حقیقی معنوں میں یہ وارث انبیاء نے وارث نبی بن کے دکھایا۔ اللہ نے ان کی زندگیوں سے کتنی زندگیاں بدلی، کیسی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور مدارس حقیقت میں اسی لیے ہیں، اس سے تحفظ ہو دین کا، اور دین کی اشاعت کا کام ہو، تبلیغ کا کام ہو، اور یہ جب ہوگا جب آپ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ گے، انسانیت کا کام بھی کرو گے۔ ہمارے یہاں تحریک پیام انسانیت کی اسی لیے تاکہ لوگوں میں محبت کا جو نمونہ اسلام کا ہے وہ عام کیا جائے، لوگ سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کیا کہتا ہے۔ ایسی غلط تصویر مسلمانوں کی پیش کی جا رہی ہے کہ لوگ غلط فہمیوں میں پڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں غلط فہمیاں بھی دور کرنی، صحیح لٹریچر پہنچانا ہے، اور اپنی زندگی سے نمونہ بن کر دکھانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہ اگر تم طے کرو گے اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کر یہ محنت کرو گے اور ابھی سے کی تیاری کرو گے تو انشاءاللہ کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی باتیں باہر ہی چلا دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے عزیز بھائیوں کو جنہوں نے یہ محنت کی، اور خوشی ہے کہ علامہ خالد سیف اللہ رحمانی جو ہمارے بزرگوں میں ہیں، اس وقت ملک کے بڑے قائدین میں ہیں، ان کی سرپرستی حاصل ہے ماشاءاللہ، اور پھر یہ کہ اچھے نوجوان ذمہ دار بھی ہیں، مستعد اساتذہ ہیں، تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن فائدہ جب ہوتا ہے جب آدمی فائدہ اٹھانا چاہے، نہ فائدہ اٹھانا چاہے تو کچھ بھی کر لیا جائے، کوئی اثر اس کا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ طے کرو کہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ اٹھانا ہے اور پھر امت کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ توفیق دے اور آپ کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری سالگی کو بھی اللہ قبول فرمائے، اور یہ مدرسہ جو قائم ہوا تھوڑی سی مدت ہوئی، اللہ اس کو ایک شجر ثمردار و سایہ دار بنائے، اور اس میں اور برکت عطا فرمائے، ترقی عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے پورے صوبے کو کم از کم فائدہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے جو بہتر سے بہتر ذرائع ہیں وہ آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ دعا تو وہی ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس حاضری کو قبول فرما، یا اللہ اس کو خیر کا ذریعہ بنا، اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، یا اللہ ان بچوں میں سے ایک ایک کو دین کا خادم و داعی بنا، دین کا خادم و داعی بنا، معلم بنا، یا اللہ ان کے ذریعے سے یہاں ایمان کی آبیاری کا کام لے، ان سے اس سے دین کو فائدہ پہنچا، یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اس چلت پھرت کو، اس محنت کو قبول فرما، خیر کا اس کو ذریعہ بنا، تمام کاموں جو دین کے ہو رہے ہیں ان میں برکت عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم ہم سب کی دعا قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔